أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. اور آئے بہانہ کرنے والے گنوار تاکہ ان کو رخصت مل جائے اور بیٹھ رہے جنہوں نے جھوٹ بولا تھا اللہ سے اور اس کے رسول سے. اب پہنچے گا ان کو جو کافر ہے ان میں عذاب دردناک نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کو کچھ. گناہ جب کہ دل سے صاف ہو اللہ اس کے رسول کے ساتھ نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کہ کوئی راہ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور نہ ان لوگوں پر کہ جب تیرے پاس آئیں تاکہ تو ان کو سواری دے تو نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ تم کو اس پر سوار کر دوں تو الٹے پھرے اور ان کی آنکھوں سے بہتے تھے آنسو اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کریں. راہ الزام کی تو ان پر ہیں جو رخصت مانگتے تھے تجھ سے اور مالدار ہیں خوش ہوئے اس بات سے کہ وہ رہ جائیں ساتھ پیچھے رہنے والیوں کے. اور مہر کر دی اللہ نے ان کے دلوں پر سو وہ نہیں جانتے. قرآن کریم کی ان آیات پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی. دیہاتیوں میں دو قسم کے لوگ تھے. جس وقت جنگ تبوک کی تیاریاں چل رہی تھیں اور مسلمانوں سے کہا گیا کہ تم اللہ کے راستے میں تو اس وقت اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے عام اعلان کیا کہ سب کو چلنا ہے اللہ کے راستے میں. جو جملہ میں نے پہلے استعمال کیا وہ جملہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے. سمجھیے بات کو. تو اس وقت دو قسم کے لوگ تھے دیہاتیوں کے اندر. ایک وہ تھے جو منافق تھے. کیا تھے؟ منافق. جد بن قیس جو عذر کر کے بہانے کر کر حضرت نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حیلے بہانے کر کے اللہ کے راستے میں نہ نکلنے کی اجازت مانگی. اللہ کے راستے میں یعنی اس وقت جو چیز تھی اجازت مانگی حیلے بہانے کر کر، اور وہ تھا منافق. اور جس وقت اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے تبوک میں چلنے کا اعلان کیا تھا اس وقت وہ عمل مسلمانوں پہ فرض عین تھا
کیا تھا؟ یہ چیز فرض عین بنتی ہے جب شروع ہو جائے. کیا بنتی ہے؟ اب جو منہ موڑے گا اس کا شمار کافروں میں اور منافقوں کے اندر ہوگا. بس سمجھ گئے؟ تو حضور پاک علیہ السلام نے اعلان کیا. تو جد بن قیس منافق تھا، بلکہ منافقین کے ٹولوں کا سرگنا تھا. حیلے بہانے کر کے وہ رک گیا. تو مزید دیگر منافقین بھی حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور حیلے بہانے کر کے وہ بھی رک گئے. اور اللہ کے محبوب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حیلے بہانے سمجھتے تھے. آپ تو بڑے دور اندیش رسول اور پیغمبر تھے. اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو، مومن کے ہوشیاری سے بچو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. سمجھ گئے؟ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے یہ حیلے بہانے کر رہے، اور قرآن بھی نازل ہو گیا. بات سمجھ گئے؟ تو اس کے اندر کچھ دیہاتی وہ بھی تھے جن میں نہ کفر تھا نہ نفاق تھا. کچھ دیہاتی وہ بھی تھے جن میں کفر بھی نہیں تھا، نفاق بھی نہیں تھا. وہ صرف اپنی طبعی سستی کی طرف سے نہ نکل سکے. طبعی سستی کاہلی کی طرف سے حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ جنگ تبوک کے واسطے نہیں نکل سکے، جس کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 30,000 تھی. یہ پہلا معرکہ تھا اسلام کا جس میں اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی. تو جو دیہاتی لوگ اپنی طبعی سستی کی بنا پر نہیں نکل سکے، اللہ تعالیٰ نے جو عذاب دینے والے ہیں اس معرکے میں نہیں نکلنے والوں کو، یہ دیہاتی لوگ جو طبعی سستی کی بنا پر نہیں نکلے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے. کن کو دیں گے؟ جو منافقین بہانے کر کے رک گئے. منافقین بہانے کر کے رک گئے، ان کو تو ایسا عذاب ہوگا کہ حضور پاک علیہ السلام سے کہا گیا کہ آپ 70 مرتبہ بھی ان کے واسطے دعا کریں گے تو اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا. میں سمجھ گئے؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم تھا. بھائی اگر آپ کا بیٹا آپ کہو بیٹے پانی پلاؤ، اگر آپ کے فرزند نے آپ کو پانی نہیں پلایا، منہ موڑ کر چلا گیا، آپ کیا اس کو سینے سے لگاتے ہیں؟ آپ تو زبان سے انب شنب بکیں گے، میرے سامنے اتنا بڑا بنتا ہے، چھوٹے سے بڑا کیا مجھے پانی نہیں پلاتا. تو آپ کا تیور، سوچنے کی صلاحیت بدل جائیں گی. وہ تو اللہ رب العالمین نے جنہوں نے ہم کو زندگی عطا فرمائی کہ نہیں عطا فرمائی. ایک ناپاک قطروں سے اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا. یہ تذکرہ تو قرآن کے اندر موجود ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس کے باوجود ہم اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے. اس کا اندازہ ہم سب کو مرنے کے بعد ہوگا کہ جو اللہ کے احکام ہم نے توڑے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے، اور جو اللہ کے احکام ہم نے اپنائے اس کے انعامات کیا ہوتے ہیں. یہ تو مرنے کے بعد ہر بندے کو احساس ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ ہر بندے کو احساس ہوگا. اگر اللہ کے حکم پورا کیا ہے تو ماشاءاللہ انعامات کی بارش اللہ برسائیں گے، اور اگر اللہ کا حکم پورا نہیں کیا ہے تو پھر عذاب الہی کی بارش اللہ برسائیں گے. دونوں چیزیں اللہ کے پاس ہیں. بات سمجھ گئے؟ تو قرآن کریم نے ان لوگوں کے بارے میں کہا جو
اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہوتے ہیں لیکن تم نہیں جانتے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ تو شہید ہوتے ہیں، اس دنیا سے اس دنیا میں جاتے ہیں، قبر میں زندہ ہوتے ہیں، اللہ ان کو روزی دیتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے جنت میں جانے کے بعد کسی کو پچھتاوا نہیں آئے گا سوائے شہید کے۔ شہید کہیں گے اللہ دوبارہ زندگی دے، آپ کے نام پر مرتا ہوں، پھر جنت میں آتا ہوں۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے، بات سمجھ گئے؟ قرآن کریم کی جو دوسری آیت ہم نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، ان مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرماتے ہیں جو تبوک میں نکلنے سے اس لیے رکے رہے، یا تو وہ نابینا تھے، یا بیمار تھے، یا معذور تھے۔ تبوک میں چلنے سے ان مسلمانوں کا، مخلص مسلمانوں کا تذکرہ فرمایا جو یا تو نابینا تھے، یا معذور تھے، یا بیمار تھے۔ یہ ہے مخلص مسلمان۔ بھئی نابینا کیا چل سکیں گا، معذور کیا چل سکیں گا، اور بیمار سواری پر کیسے بیٹھ سکیں گا؟ سفر بڑا لمبا، گرمی کا موسم، تو معذور، نابینا اور بیمار کے لیے گنجائش تھی کہ وہ مدینہ پاک میں رکے رہے۔ پھر کچھ وہ لوگ بھی تھے جو تبوک میں چلنے کے لیے بے قرار تھے۔ کیا تھے وہ لوگ؟ بے قرار اور بے چین تھے کہ ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، ہم کو بھی اپنے ساتھ میں لے لو، لیکن ان کے پاس سفر کے لیے سواری نہیں تھی، کیونکہ تبوک کا راستہ بہت لمبا تھا اور گرمی کا زمانہ، اور عرب کی گرمی بڑی مشہور ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ پچھلے سال آپ نے دیکھا ہوگا کویت کی کھڑی کھڑی گاڑیاں جل گئیں گرمی کی طرف سے۔ کویت کی کلپ آئی تھی کہ گرمی اتنی شدید تھی کہ گاڑیاں پیچھے سے پگھلنا شروع ہو گئیں، اور عرب کی گرمی بڑی سخت ہوتی ہے، اور بالخصوص عرب کے اندر یہ خاص بات ہے کہ ریتیلی زمین ہے جس میں مزید گرمی ہوتی ہے۔ بس سمجھ گئے؟ اب اتنا لمبا سفر، مخلص مسلمان لیکن سفر کے لیے سواری نہیں تھی، تو وہ لوگ حضور پاک علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا حضرت ہمارے پاس سواری نہیں ہے، آپ انتظام فرمائیے۔ اگر آپ سواری کا انتظام کرتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے تیار نہیں بلکہ بے قرار ہیں۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے پاس تو فی الحال کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ لوگ روتے ہوئے واپس ہوئے۔ مخلص مسلمان تھے، اللہ کے محبوب حضرت نبی پاک علیہ السلام نے بھی کہہ دیا میرے پاس سواری کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ وہ مخلص مسلمان روتے ہوئے واپس ہوئے، روتے روتے جا رہے تھے، اسی وقت اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کہیں سے 6 اونٹ عطا فرمائے بطور ہدیہ کے۔ کسی نے جو ہے 6 اونٹ آپ کو لا کر دے دیے کہ حضرت یہ قبول کیجئے۔ تو حضور پاک علیہ السلام نے فوراً ان کو واپس بلایا اور 6 بندوں کو 6 اونٹ دے دیے، کہا آپ
اب تم تیاری کرو، تمہاری سواری اللہ نے انتظام کیا ہے۔ کچھ اور لوگ بچے تھے تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 3 اونٹنیوں کا انتظام فرمایا۔ کتنے؟ وہ 6 اور 3 9 بندوں کا انتظام ہو گیا۔ حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس سے پہلے تبوک کے لیے بہت بڑی رقم اللہ کے محبوب کے خدمت اقدس میں پیش کر چکے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ یہ وہ پہلا معرکہ تھا مسلمانوں کا جس میں حضور پاک علیہ السلام نے چندے کا بھی اعلان کیا تھا اور نکلنے کا بھی اعلان کیا تھا، جس کے پاس جو ہے وہ لا کر دے۔ بات سمجھ گئے؟ جس کے پاس جو ہے وہ رقم لا کر دے۔ تو حضرات صحابہ کرام کو سلام ہو، یہ اعلان سننے کے بعد ہر صحابی کی خواہش تھی کہ میں زیادہ مال اللہ کے نام پر حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کروں۔ بات سمجھ گئے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معرکے کے اندر اپنا گھر کا آدھا مال لے کر آیا تو حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا گھر پہ کیا چھوڑا ہے؟ کہ حضرت آدھے مال کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو دل میں یہ خیال تھا، دل میں سوچ تھی کہ آج سب سے زیادہ مال میں ہی دینے والا ہوں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مجھ سے پیچھے ہو جائیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا ابو بکر تم نے کیا لائے ہیں؟ کہ حضرت گھر کا پورا مال لے کر آ گیا ہوں۔ کہ گھر پر کیا چھوڑے ہیں؟ کہ گھر پر بیوی بچوں کے لیے اللہ اس کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ یہ تھی تبوک کی قربانیاں۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے تبوک کے لیے ایک بہت بڑی رقم عطا فرمائی تاکہ مسلمانوں کا صحیح معنوں میں انتظام ہو سکے، اور 30,000 بندوں کو سفر کرنا ہے، اس میں کھانے پینے کا انتظام صحیح ہو سکے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں۔ تو بعض وہ بھی رہیں کہ جن کو آخر تک سواری نہیں مل سکی اور وہ مجبور ہو کر رہ گئے۔ بعض وہ بندے تھے جن کو آخر تک سواری نہیں ملی اور وہ مجبور ہو کر رہ گئے۔ آیت مذکورہ میں انہی سب حضرات کا ذکر آیا ہے جن کا عذر اللہ نے قبول فرما لیا ہے۔ بھائی جن کے پاس سواری نہیں ان کا معقول عذر ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو معاف کر دیں گے۔ جب تبوک میں نہیں نکل سکے معقول عذر کے بنا پر، اب سواری نہیں تو نہیں نکل سکے۔ آخر میں پھر اس پر تنبیہ فرما دی کہ وبال تو صرف ان لوگوں پر ہے جنہوں نے قدرت کے باوجود اللہ کے راستے سے غیر حاضر رہنا عورتوں کی طرح پسند کیا۔ وبال کس پر ہے؟ ان لوگوں پر جن کے پاس پیسے بھی تھے اور سواری کا انتظام بھی ہو سکتا تھا، لیکن انہوں نے پسند کیا اپنے ہی گھر پہ رہنا عورتوں کی طرح۔ کس کی طرح؟ ہاں، انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء کا یہی مطلب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور جو لوگ تبوک کے اندر گئے اللہ تعالیٰ نے لڑائی کے اپنے محبوب کو اور اپنے محبوب کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ ابھی تبوک پہنچے بھی نہیں تھے تو عیسائیوں کی جماعت وہاں سے فرار ہوگی، جو لاکھوں کی تعداد میں تھی فرار ہوگی کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آ رہے، سب بھاگ گئے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کامیابی عطا فرمائے۔ بس سمجھ گئے؟ تو جو لوگ تبوک کے اندر گئے ان کے لیے جنت کی بشارت، اور جو لوگ نہیں جا سکے، جن کا کوئی عذر بھی نہیں تھا، سستی کاہلی کی، جو نفاق اور کفر دل میں رکھتے تھے، مال ہونے کے باوجود نہیں نکل سکے، ان کے لیے اللہ نے دردناک عذاب کا اعلان کیا ہے۔ تو بہرحال ہمیں یہ خلاصہ ملتا ہے کہ ہم نے اللہ پاک کے ہر حکم کو پورا کرنا چاہیے۔ کسی بھی طریقے سے اللہ کا حکم ہے اور ہم پورا نہ کر سکے تو ہمیں چاہیے کہ توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ کوئی بھی اللہ کا حکم ہمارے سامنے آ جائے، ہمارے مرضی کی خلاف میں ہو، لیکن ہماری پیشانی اللہ کے حکم کے سامنے جھک جانا چاہیے، بلکہ سر خم تسلیم کر لینا چاہیے۔ میرا مزاج مانے نہ مانے، میں اللہ کا حکم انشاءاللہ الرحمن پورا کروں گا۔ یہی مومن کی شان ہے، یہی مومن کی پہچان ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔